بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بھائی نے سوال پوچھا، وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ ماہ رمضان المبارک کے مہینے کے اندر رات کو اپنی زوجہ کے ساتھ ہم بستری کرتا ہے، حق زوجیت ادا کرتا ہے اور وہ غسل کیے بغیر سو جاتا ہے، یہاں تک کہ ساری رات وہ سویا رہتا ہے، صبح سحری سے تھوڑی دیر پہلے اس کو جاگ آتی ہے۔ اب اگر وہ غسل کرتا ہے تو سحری کا وقت ختم ہو جاتا ہے، اور اگر سحری کھاتا ہے تو وہ ناپاکی کی حالت میں کھاتا ہے۔ تو اس صورت میں ہمیں بتا دے کہ اگر کوئی بندہ اس حالت میں روزہ رکھتا ہے تو اس بندے کا روزہ ہو جائے گا کہ نہیں ہوگا۔ اس بات کو اپنے ذہن کے اندر رکھیں کہ ماہ رمضان مبارک کا جو روزہ ہے یہ انسان کے اوپر فرض ہے، اور جو بھی فرض اللہ رب العزت نے ہمارے اوپر کیے ہیں تو ہمیں ان فرائض کا جو علوم ہے، ان کے جو مسائل، ان کو بھی ضرور سیکھنا چاہیے۔ نماز کے لیے طہارت یہ شرط ہے، لیکن روزے کے لیے یہ شرط نہیں۔ اس بات کو اپنے ذہن کے اندر رکھیں کہ اگر کوئی بندہ صبح اٹھتا ہے، اس وقت بالکل تھوڑا ہے، اب اگر وہ غسل کرتا ہے تو سحری کا وقت ختم ہو جاتا ہے، تو اس صورت میں فقہاء نے یہ مسئلہ لکھا ہے، یہ بات لکھی ہے کہ وہ بندہ وضو کرے، وضو کرنے کے بعد وہ سحری کر لے، سحری کرے، سحری کر کے نماز سے پہلے وہ بندہ غسل کر لے۔ اب اس بندے کا جو ہے وہ روزہ بالکل ٹھیک ہوگا، اس میں کوئی بھی شریک بات نہیں، اس بندے کا روزہ ٹھیک ہو جائے گا۔ لیکن اس بات کو اپنے ذہن کے اندر رکھنا چاہیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جتنا جلدی سے جلدی ہو غسل جنابت کو کر لینا چاہیے۔ تو اگر رات کے وقت آپ غسل کر لیتے ہیں تو یہ بہتر ہے۔ اگر کسی وجہ سے آپ نہیں کر پائے، آپ سو جاتے ہیں، جاگ نہیں آئی، اور صبح سحری سے پہلے اگر آپ کو جاگ آتی ہے تو پھر اس صورت میں آپ پہلے وضو کریں، وضو کرنے کے بعد آپ سحری کر لیں، سحری کرنے کے بعد نماز سے پہلے آپ غسل کر لیں۔ اب ایک اور مسئلہ وہ بھی یہاں پہ سماعت کر لیں کہ اکثر ہمارے ساتھی یہ بھی سوال کرتے رہتے ہیں کہ روزے کی حالت میں اگر کوئی بندہ ناپاک ہو جاتا ہے، یعنی روزہ رکھنے کے بعد اکثر ہمارے ساتھی جو ہے بھائی نوجوان وہ سو جاتے ہیں۔ سونے کے بعد کیا ہوتا ہے کہ اکثر لوگوں کو احتلام ہو جاتا ہے۔ اب لوگوں کے ذہن کے اندر یہ خیال ہوتا ہے کہ احتلام ہو گیا ہے، بندہ ناپاک ہو گیا تو لہٰذا اس بندے کا روزہ بھی ٹوٹ گیا ہے۔ تو اس بات کو اپنے ذہن کے اندر رکھیں کہ احتلام ہونے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، یہ ایک غیر فطرتی عمل ہے، اس میں بندے کا اپنا کوئی بس نہیں ہوتا، وہ رات کو سویا ہوتا ہے، اسے اس بات کا علم نہیں ہوتا، تو یہ عمل اس کے ساتھ جب ہو جاتا ہے تو اس کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ جب وہ اٹھتا ہے، اٹھنے کے فوراً بعد وہ کیا کرے، غسل کرے، غسل کرنے کے بعد اپنے روزے کو وہ مکمل کرے۔ اب یہ بھی ساتھی کہتے رہتے ہیں جی کسی کو سورج نکلنے سے پہلے احتلام ہو جاتا ہے تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا، اگر سورج نکلنے کے بعد ہوتا ہے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو یہ اپنی باتیں ہوتی ہیں، اس کا شریعت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا، علم نہ ہونے کی وجہ سے ایسی باتیں کرتے ہیں۔ وہ بندہ فجر کے بعد سوتا ہے، اگر ایسا عمل ہو گیا ہے، وہ دن کے وقت سوتا ہے، ظہر کے بعد سوتا ہے، اگر احتلام ہوتا ہے تو یہ غیر فطرتی عمل ہے، اس میں اپنا بندے کا کوئی بھی عمل دخل نہیں ہوتا، اسے اس بات کا علم ہی نہیں ہوتا، سویا ہوتا ہے تو یہ معاملہ ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال جب وہ اٹھتا ہے، اٹھنے کے بعد وہ غسل کرے، غسل کر کے اپنے روزے کو وہ مکمل کرے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ یہ شرعی مسئلہ تھا، بھائی نے ایک سوال کیا تھا، پوچھا تھا، مجھے امید ہے میرے بھائی کو اس مسئلے کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو بھی ضرور آگے شیئر کریں، بہت زیادہ لوگوں کے یہ مسائل ہوتے ہیں، ان کو نہیں سمجھ ہوتی، اگر آپ کے توسل سے کوئی اس کو دیکھے گا، اس کا بھی یہ جو معاملہ ہے، یہ مسئلہ ٹھیک ہو جائے گا، تو انشاءاللہ اس کا اجر آپ کو بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے ملے گا۔ جو اس چینل پہ نیا، میں ان سے بھی گزارش کروں گا کہ اس چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کے بٹن کو بھی ضرور دبا دیں، اور اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو کمنٹ باکس کے اندر اس کو بھی ضرور آپ لکھیں، انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ پہلی فرصت میں آپ کے اس سوال کا بھی جواب ضرور دوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔